السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج اماں میری شادی کر رہی تھی. جو ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا. میں یہ سن کر بہت ہی سسرال آ گئی. آنسو بہاتی سسرال آ گئی. کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا گھونگھٹ اٹھاؤ. جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی. میں مریم شاہد اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ نہیں دیکھنے دیتی تھی. مجھ پہ بڑی سختی لگائی ہوئی تھی. اماں نہ کہیں جانے آنے دیتی نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی. اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے آئینہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی. وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کے رکھتی تھی اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی. حالانکہ ماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے, پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دکھتا, اور کبھی کہتی تھی کہ تم اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کے رکھو. دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں. میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پر یقین کروں. اماں نے اس گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کر دیکھ نہ لوں, لیکن مجھے اماں کی بات مانی تھی. اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا. اس وجہ سے اس اسکول میں بھی نقاب کر کے جاتی تھی. صرف آنکھیں نظر آتی تھی. میں گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی. جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے, میں بہت پیاری ہوں. لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی سب باتیں بھول گئی تھی. لیکن جب میں کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پر آنے جانے والے لوگ مجھے مروڑ کی ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے. اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہت آنی چاہیے تھی. کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی. کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا جو بہت ہی خوبصورت تھا. اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی. وہ بھی مجھے آتے جاتے بہت دیکھتا تھا. اس دن گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی. اماں باہر گئی تھی. میں نے سبزی والے کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا. یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا. میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا. پوچھا سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. وہ بولا کیا دوں؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اماں بھی گھر پر نہیں ہے. اس نے کہا جو لینا ہے لے لو, پیسے بعد میں دے دینا. میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں. اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تم سبزی دے دو, پیسے میں تمہیں بعد میں دے دوں گی. اس نے خاموشی سے مجھے سبزی پکڑائی. شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا. میں شرما کے اندر چلی گئی. دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. اماں آئیں تو انہیں بتایا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لی ہے, پیسے بعد میں دوں گی, پیسے اسے کل دے دوں گی. اماں سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی. دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی طرف پیسے بڑھائے. وہ آیا میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے, اس لیے میں فوراً اندر چلی گئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی. سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا. اس کو دیکھ کر مجھے وحشت آنے لگی. میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی. اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی. وہ بھی سبزی کے بہانے میرے ہاتھ کو چھو لیتا تھا. اب وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا. زبردستی پیسے اس کے رکھتی تھی اور وہ کبھی مجھے مفت میں سبزی پکڑا جاتا تھا. پھر ایک دن وہ سبزی دیتے ہوئے ایک ہاتھ بھی پکڑا گیا. میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا. اندر آ کر ہاتھ چھپا کے رکھ دیا. رات کو جب اماں گہری نیند سو گئیں تب میں نے وہ خط نکال کر پڑھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے حق کا جواب مانگا تھا. میں نے اسی وقت کاغذ اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خط لکھ کر میں نے چھپا دیا پر میں بستر میں لیٹ گئی. پٹھان کے بارے میں سوچنے لگی. اگلے دن جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی.
دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں نے ہاتھ دروازے پر گئی، خط لے کر دروازے پر گئی۔ سبزی والے نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ بابا جی کھانے میں سبزی رکھی اور چوڑی اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اماں تو مجھے بدصورت کہتی ہے اور یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پہ فدا ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں کیا؟ اور اسی طرح یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ میں اس سے خط میں پوچھا کرتی تھی کہ میں تمہیں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ وہ لکھتا، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تم کھڑکی سے جانتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں تو اسماعیل کی محبت پا کے میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ دیکھا ہے تم نے؟ میری اماں اکبر کے بولنے لگی، نہیں، اور مریم سے کون شادی کرے گا بھلا؟ آج ٹھیک ٹھاک تو لکھتی ہے مریم، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا۔ اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھنے لگی اور چائے نکال کے خالہ کو دے آئی۔ ابھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل میں دل چیر دیتی تھیں۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہتی تھی۔ اکثر کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز میرے کان میں پڑی، جھاڑو لگاتے ہوئے رک گئی اور پھر سے اپنا کام میں لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی، تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آوازیں لگاتا رہا۔ اماں بھی گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا سبزی نہیں چاہیے تو وہ پاس آیا اور شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، تم مجھے بھول جاؤ، تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا کہ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں ملنگ بابا کو آتا دیکھ کر میں اندر چلی گئی۔ اگلے دن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اس نے مائی سے آواز لگائی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پونچھے دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے خط پکڑایا اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کے میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئی تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا، اماں سے بات کروں، اگر وہ مانتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کے لے جاؤں گا، خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی کہ اسماعیل، اماں سے بات کرنا فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ بھاگ کر شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خط لکھ کے میں نے چھپا کر رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کے اسے خط پکڑا کر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اور کچھ دن یوں ہی خط و کتابت چلتی رہی اور دونوں کے متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی، اب بس اماں کے سوتے ہی جہاں سے نکل جانا تھا۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں چلی گئی ہیں تو میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور چارپائی کے نیچے سے بیگ نکالا۔ بیگ اٹھا کے کندھے پر ڈال کر دبے پاؤں باہر نکلی، بس چپل پہنی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مرید چھت سے چھلانگ مار کر کودنا تھا کیونکہ دروازے کو اماں رات کو تالا لگا کر سوتی تھی۔ میں خاموشی سے بنا آواز کے چھت پر پہنچی، نیچے دیکھا تو اسماعیل کھڑا تھا۔ چھت زیادہ اونچائی پہ نہیں تھی، میں اس لیے چھلانگ مار کر کود گئی۔ مجھے اسماعیل نے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے ساتھ جانے لگی تو اسی وقت نہ جانے کہاں سے وہ ملنگ آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملنگ تھا جو ہر وقت گلی کے پھیرے لگاتا تھا، برحق اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ مجھے پیچھے کھینچ کر بولا، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ تمہیں اس پر ترس نہیں آیا جو اس کی عزت روندنے چلی گئی تھی؟
میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ بہت طاقتور تھا۔ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس ملنگ نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسماعیل کا گریبان پکڑا اور اس پہ تھپڑوں کی بوچھار کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل گم کرو اپنی، آئندہ یہاں نظر آیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پی ایس منتہی اسماعیل وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کر اسے پکارتی رہ گئی۔ اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بوکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ساتھ وہاں دیکھ کر چلانے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بے اثر ہوتی رہی۔ ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لا کر دھکا دے کر بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کر سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اسے۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی، کون بیائے گا تجھے، تو نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ اماں مجھے مارتے ہوئے یہ بولی۔ یہ سن کر وہ ملنگ جو دروازے سے نکل رہا تھا واپس مڑا اور مڑ کر کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اماں یہ سن کر بولی، تو کرے کیسے شادی؟ ہاں میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اماں بولی، ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو میں آؤں گا اور اسے نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں بہت چلائی، اماں کے پیر پکڑے کہ میری شادی اس ملنگ سے نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی۔ پھر بولی، کون سا وہ ملنگ تجھ سے شادی کرے گا؟ ایسے ہی ایک بات کر کے گیا تھا، تم دیکھنا وہ نہیں آئے گا۔ اس دن جمعہ تھا۔ میں پریشان تھی کہ کہیں سچ مچ ملنگ نہ آ جائے۔ مجھ سے شادی کرنے کا کافی وقت گزر گیا، وہ نہ آیا تو میں خوش ہو گئی اور شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اس کے جھوٹے محبت کے دعووں پر مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی تھی؟ اچانک دروازہ کھٹکا۔ میں چونک گئی۔ اماں دروازے پر گئیں تو ایک خوش شکل نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گواہ اور قاضی بھی تھے۔ اماں سے کہنے لگا، میں وہی ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اس کو اندر لائیں، عزت کے ساتھ سب کو بٹھایا۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ وہی ملنگ ہے جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر میں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر میں آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا برخوردار شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ چوں ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو میری چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اماں تو سچ کہتی تھی، میری شکل کسی ہیبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا، جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم اس رات سے پردہ ہٹا ہی دو، اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اماں رونے لگی اور کہا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا، وہ خود مر گئی۔ اس کی سزا مجھے ملی ہے، وہ شرمندہ ہو کر بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا تھا۔ وہ کہتا رہا کہ اس آمد سے میری ماں تو مجھے جہنم دے کر مر گئی، مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی بکھری تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو ہی مجھے دیکھ کر کراہت آتی تھی، لوگ گھن کھاتے تھے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہو کر کسی درسگاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا اور وہاں درسگاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ وہ مجھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور روز مجھ پر دم درود کرتے اور دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا یہ وظیفہ دن رات پڑھتے رہو، تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا ہے جس سے تمہیں یہ نقصان ہوا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی، تو مجھے وظیفے پڑھو تو ان کی برکت سے شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا
اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھتا میں کیسا دکھتا ہوں، کہتے تم بہت خوبصورت نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا، پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گئی اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اور جب میں تمہارے گھر تک پہنچا تم سے پوچھنے کے لیے کہ تم ایسا کیوں کیا کرتی تھیں، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کیا کرتی تھی اور خط لیتی اور خط دیتی تھی، اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا اور اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اسی لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دیتا رہا۔ اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری ماں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا مجھ سے کل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اب میں تم ٹھیک کہتی ہو کہ میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ من ہوتی نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری اماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آج 40واں دن تھا۔ مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ وظیفہ پورا ہوا۔ بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر منہ دھو کر باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی، شیشے کے بالکل قریب سے غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ میں شیشے کے قریب گئی اور خود کو پیاری سی لڑکی، اور کوئی نہیں، میں مریم ہوں۔ اللہ حافظ۔